ایک پہاڑی کے نیچے رام گڑھ نام کا ایک گاؤں تھا۔ گاؤں کے سارے جانور ہری گھاس کھانے کے لیے صبح اسی پہاڑی کے اوپر بسے جنگل میں جاتے اور شام ہوتے ہوتے گھر واپس آ جاتے تھے۔ ہر دن کی طرح لکشمی نام کی ایک گائے انیہ گایوں کے ساتھ اسی پہاڑی کے جنگل میں گھاس کھانے کے لیے گئی تھی۔ وہ ہری گھاس کھانے میں اتنی زیادہ پسند تھی کہ وہ کب ایک شیر کی غار کے پاس پہنچ گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ شیر اپنی غار میں سو رہا تھا اور وہ پچھلے 2 دنوں سے بھوکا بھی تھا۔ جیسے ہی لکشمی شیر کی غار کے پاس پہنچی، گائے کی خوشبو سے شیر کی نیند کھل گئی۔ وہ شیر دھیرے دھیرے غار سے باہر آیا اور غار کے باہر گائے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ شیر نے من ہی من سوچا کہ آج اس کی 2 دنوں کی بھوک مٹ جائے گی۔ وہ اس تندرست گائے کا تازہ ماंس کھائے گا، اور یہ سوچ کر اس نے ایک تیز دہاڑ لگائی۔ لکشمی شیر کی دہاڑ سن کر ڈر جاتی ہے۔ جب وہ اپنے آس پاس دیکھتی ہے تو وہاں دور دور تک اس کو کوئی بھی دوسری گائے نہیں دکھی۔ وہ جب ہمت کر کے پیچھے مڑی تو اسے سامنے شیر کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس شیر نے لکشمی کو دیکھ کر پھر سے دہاڑ لگائی ہے اور لکشمی سے کہا، مجھے 2 دنوں سے کوئی شکار نہیں مل رہا تھا، میں بھوکا تھا، شاید اس لیے بھگوان نے میرا پیٹ بھرنے کے لیے تجھے میرے یہاں پر بھیجا ہے۔ آج میں تجھے کھا کر اپنی بھوک مٹا لوں گا۔ شیر کی بات سن کر لکشمی ڈر جاتی ہے۔ وہ روتے ہوئے شیر سے کہتی ہے، مجھے جانے دو، مجھے مت کھاؤ، میرا ایک چھوٹا بچہ ہے جو ابھی صرف میرا ہی دودھ پیتا ہے اور اسے گھاس کھانا ابھی تک نہیں آیا ہے۔ لکشمی کی بات سن کر شیر ہنستے ہوئے کہتا ہے، تو کیا میں اپنے ہاتھ میں آئے شکار کو ایسے ہی جانے دوں؟ میں تو آج تجھے کھا کر اپنی 2 دنوں کی بھوک مٹاؤں گا۔ شیر کے ایسے کہنے پر لکشمی اس کے سامنے رونے لگی اور ونتی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آج مجھے جانے دو، میں آج اپنے بچڑے کو آخری بار دودھ پلا دوں گی اور اسے بہت سارا پیار کر کے کل صبح ہوتے ہی تمہارے پاس آ جاؤں گی، پھر تم مجھے کھا لینا اور اپنا بھوکا پیٹ بھر لینا۔ شیر لکشمی کی یہ بات مان جاتا ہے اور دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر کل تو نہیں آئی تو میں تیرے گاؤں آؤں گا، پھر تجھے اور تیرے بیٹے دونوں کو کھا جاؤں گا۔ لکشمی شیر کی یہ بات سن کر خوش ہو جاتی ہے اور شیر کو اپنا وچن دے کر گاؤں واپس چلی جاتی ہے۔ وہاں سے وہ سیدھے اپنے بچڑے کے پاس جاتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے اور بہت سارا پیار کرتی ہے۔ پھر بچڑے کو شیر کے ساتھ ہوئی ساری گھٹنا بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے اب اپنا خیال خود ہی رکھنا ہوگا۔ وہ کل صبح ہوتے ہی اپنا وچن پورا کرنے کے لیے شیر کے پاس چلی جائے گی۔ اپنی ماں کی بات سن کر بچڑا رونے لگتا ہے۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی لکشمی جنگل کی طرف نکل جاتی ہے اور شیر کی غار کے سامنے پہنچ کر شیر سے کہتی ہے، اپنے وچن کے انوسار میں تمہارے پاس آ گئی ہوں، اب تم کیا مجھے کھا سکتے ہو؟ گائے کی آواز سن کر شیر اپنی غار سے باہر نکل کر آتا ہے اور بھگوان کے اوتار میں پرکٹ ہوتے ہیں۔ وہ لکشمی سے کہتے ہیں، میں تو بس تمہاری پریکشا لے رہا تھا، تم اپنے وچن کی پکی ہو، میں اس سے بہت پرسن ہوا، تم اب اپنے گھر اور بچڑے کے پاس واپس جا سکتی ہو۔ اس کے بعد وہ اس گائے کو گو ماتا ہونے کا وردان بھی دیتے ہیں اور اسی دن کے بعد سے سبھی گایوں کو گو ماتا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہانی کی سیکھ، ہمیں جان کی بازی لگاتے ہوئے بھی اپنے دیے ہوئے وچن کو پورا کرنا چاہیے، یہی ہمارے دృڑھ ویکتو کو درشاتا ہے۔